نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں خواب کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے شریعت کی تعلیمات رکھ رہا تھا۔ خواب شریعت میں کس درجہ حجت ہے، اس بارے میں ایک خلاصہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو خود نبی کے حق میں بھی حجت اور دلیل ہوتا ہے، شریعت کی ایک دلیل سمجھی جاتی ہے۔ نبی بھی اس پر عمل کرے گا اور اس کی امت پر بھی عمل کرنا واجب ہے نبی کے خواب کے اوپر، اس لیے کہ نبی کو خواب میں شیطان کوئی چیز نہیں دکھا سکتا، جس طرح سے کہ بیداری کے اندر اس کو شریعت کے نام سے کوئی اور چیز نہیں دے سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عصمت میں اور حفاظت میں ہوتا ہے، تو شیطان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ نبی پر شریعت کے نام سے کوئی ایسی چیز داخل کرے کہ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کا خواب اس کے حق میں بھی حجت، امت کے حق میں بھی حجت، اور امت پر بھی عمل کرنا واجب اس پر، جیسے خود نبی پر بھی عمل کرنا واجب۔ دوسرے نمبر کے اوپر نبی کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں وہ لوگ اگر خواب دیکھیں تو غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے، نبی کے علاوہ اور لوگوں کا خواب، وہ عقائد کے باب میں بھی حجت نہیں ہے اور فقہی مسائل اور احکام کے باب میں بھی حجت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی طرح کا خواب دیکھے وہ شرعی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس خواب کی بنیاد پر یہ چیز واجب ہو گئی۔ جیسے نماز کے سلسلے میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ نماز میں فلاں چیز بھی کرنی چاہیے، حالانکہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر وہ چیز نماز کا حصہ محض خواب کی بنیاد پر نہیں بن جاوے گی۔ فقہی احکام خواب سے ثابت نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کسی ولی کا خواب ہو، کسی صحابی کا خواب ہو، صرف خواب دلیل شرعی نہیں بن سکتا۔ علماء نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ امت کو کہو کہ 3 روز وہ روزہ رکھیں اور چوتھے دن پھر عیدگاہ میں جا کر خطبہ بھی دیں اور عید کی نماز بھی پڑھیں۔ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا تو حضرت شیخ الاسلام زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ حضرت کیا فتویٰ ہے اس بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب آیا ہے اور نیک خواب ہے، تو کیا لوگ واقعی 3 روز روزہ رکھیں، واجب ہیں کیا ان کے اوپر، اور پھر چوتھے روز جیسے رمضان پوری ہوتی ہے خطبہ اور عید پڑھی جاتی ہے، اس طرح کیا اس خواب کی بنیاد کے اوپر بھی چوتھے روز یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے منع فرمایا کہ کسی کے خواب کی وجہ سے عید منانا جائز نہیں، اور نہ ہی لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا اس کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کے اوپر کسی کے خواب کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، ہاں وہ آدمی اپنی طرف سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کے حق میں گنجائش ہے، البتہ وہ بھی عید کے دن نکل کر خطبہ دے اور عید کی نماز پڑھائے، ایسا اس کے لیے بھی اجازت نہیں، چونکہ شریعت کے حکم کے یہ خلاف ہے۔ ایسی چیزیں شائع ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں خواب دکھلا کر، حالانکہ صحیح بات نہیں ہے، امت پر عمل کرنا واجب بھی نہیں۔ ابھی تو نہیں ہے لیکن پچھلے 4-5 سال پہلے تقریباً ہر سال یہ پرچے بٹتے تھے۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سوں کی نگاہ میں یہ گزرا ہوگا کہ مکہ میں کوئی شیخ احمد نامی آدمی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا امت کو کہو کہ اتنا صدقہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور اس پرچے کو جو بانٹے گا اس کو آخرت میں اتنا ثواب ملے گا، اور یہ صدقہ کرے گا تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو لوگوں میں اس وقت تشویش بھی تھی کہ اگر کسی انسان نے یہ پرچہ نہیں بانٹا تو کیا نقصان میں جاوے گا، اور اس طرح سے صدقہ نہیں کیا جس طرح اس پرچے میں لکھا ہے تو کیا اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی شیخ احمد کے خواب دیکھ لینے کی وجہ سے امت کے اوپر صدقہ کرنا واجب نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی آدمی کرے اور اس خواب کو بنیاد بنا کر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے گنجائش ہے، باقی خواب کی حیثیت احکام کو اور عقائد کو ثابت کرنے میں بالکل نہیں ہے۔ یہ تو نبی کا خواب ہوتا ہے جو حجت سمجھا جاتا ہے، غیر نبی کا خواب حجت نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح دوسرے معاملات کے اندر بھی اس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے
کہ اگر ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو بتایا کہ زید کے اوپر عمر کا دین ہے، قرض ہے، تو یہ خواب دیکھنے والا آدمی قاضی کے پاس جا کر گواہی نہیں دے سکتا کہ زید کے اوپر عمر کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے یا کسی ولی کو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ خواب دلیل نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس آدمی کے اوپر اس آدمی کا قرض لیا ہوا ہے تو آپ گواہی دے سکتے ہو۔ کل کو قاضی کے پاس جا کر اگر وہ یہ بات بیان بھی کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ زید کے ذمے میں دین ہے، تو بھی قاضی اس کو حجت اور دلیل کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرے گا۔ بہرحال غیر نبی کا خواب احکام کے باب میں بھی حجت نہیں ہے، اسی طرح عقائد کے بارے میں بھی حجت نہیں ہے۔ چاہے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیوں نہ دیکھے، لیکن احکام کے باب میں آپ نے خواب میں جو فرمایا اس کی وجہ سے یہ چیز حجت نہیں بن سکتی۔ ابھی بعض لوگ دوسرے فرقے والے نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایک ضعیف روایت ہے یا موضوع روایت ہے، صحیح نہیں ہے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی، حالانکہ صحیح روایت نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو دلیل پکڑ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دکھایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ علماء نے اپنی تحقیق کے مطابق کتابوں میں اس حدیث کو موضوع یا ضعیف قرار دیا ہے۔ تو محض خواب کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے۔ ہاں البتہ غیر نبی کا خواب اگر وہ کسی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے تو نہیں ہے، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کوئی خوشخبری پانے کے لیے ہے، جیسے اگلے دنوں تمہارے لیے یہ اچھائی ہونے والی ہے تو اس پر عمل کی گنجائش ہے، جیسے نیک فالی لینا اسلام میں جائز ہے، کوئی اچھی چیز پیش آنے والی ہو اس طرح کا کوئی اشارہ انسان کو بیداری میں جیسے مل سکتا ہے ویسے خواب کے اندر بھی مل سکتا ہے۔ خاص کر کے استخارہ جو کیا جاتا ہے، استخارے کے نتیجے میں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھلا دیتے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو استخارے میں دیکھی ہوئی چیز اگر شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، واجب تو تب بھی نہیں کہا جاوے گا آپ پر، اس لیے کہ خواب سے کسی بھی چیز کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ مگر ایک آدمی اپنے اللہ کو یہ کہہ کر سویا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہ اللہ اس معاملے میں میرے لیے جو بہتر ہو وہ مجھ کو دکھا دے، اب اس 2 رکعت کے نتیجے میں، دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو رات میں کوئی چیز دکھا رہے ہیں اور وہ شریعت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کی اس کو گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک فعلی لیا کرتے تھے، بری فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منع بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس پر عمل نہیں فرماتے تھے۔ بس اس طرح سے خواب کا بھی معاملہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی خوشخبری دی جائے تو انسان اس حد تک جو ہے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آنے والے خواب یا تو فرشتوں کی جانب سے دیے گئے اشارے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر کبھی شیطان کا سایہ بھی پڑتا ہے، شیطان بھی چھوتا ہے انسان کو، اور کبھی فرشتہ بھی انسان کو کوئی اثر ڈالتا ہے۔ جہاں تک شیطان کا اثر ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کسی باطل چیز پر انسان کو ابھارے، خلاف حق چیز کے اوپر، بری بات کے اوپر، شر کے اوپر انسان کو ابھارے اور حق کو جھٹلانے کی بات کہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیداری میں آیا ہے تو شیطان کا وسوسہ ہے، اور رات میں نیند کے اندر آیا ہے تو یہ برا شیطانی خواب ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کی طرف سے انسان کو جو اثر دلایا جاتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں، جیسا کہ علماء نے فرمایا، اور فرشتے کا جو الہام ہوتا ہے وہ اچھائی کا وعدہ کرنا ہوتا ہے اور حق کی تصدیق کرنے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا اچھا خواب کوئی دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ شیطانی وسوسے سے مجھ کو تو نے بچایا اور ایک فرشتے کا اچھا الہام تو نے اپنی طرف سے میرے اندر ڈالا۔ اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے انسان کوئی چیز خواب میں بری دیکھے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان برائی کا حکم کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بھلائی کا حکم فرماتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تم کو وعدہ کرتا ہے، دھمکی دلاتا ہے بری باتوں کی اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی اور منکرات کے کاموں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے خواب بھی دو قسم کے ہیں، تو ہم ہر خواب کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو یہ نہیں کہہ سکتے۔ چاہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے کوئی حکم فرمایا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی شریعت کے سامنے پیش کرے، علماء کے سامنے وہ خواب پیش کرے، شریعت کے دائرے میں ہے تو اس کی حد تک اس کو عمل کی گنجائش ہے۔ بہرحال بہت سارے خواب کے احکام ہیں۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور اس خواب کے ساتھ ہماری جنت و جہنم بھی وابستہ ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی میں سنا چکا، بعض ارشاد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ایسا خواب بیان کیا جو خواب اس نے دیکھا نہ ہو، تو کل قیامت کے دن اس کو مکلف بنایا جاوے گا، حکم دیا جاوے گا کہ دو جو کے درمیان میں گرہ لگاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جو اتنا سا ہوتا ہے، چاول کا دانہ کتنا ہوتا ہے اتنا جو ہوتا ہے، تو جو دو دیے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم اس پر گرہ لگاؤ، گانٹھ مارو۔ اب آپ کو دو چاول دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان پر گانٹھ مارو، تو کوئی قادر ہے اس پر؟ کوئی آدمی گرہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس آدمی کو وہاں سزا دی جائے گی، چونکہ دنیا میں اس نے ایک امپاسبل چیز اللہ نے نہیں دکھلائی پھر بھی لوگوں کو بتایا، تو آج اللہ تعالیٰ وہاں اس سے اسی طرح کی امپاسبل چیز کا اس کو مکلف بنائیں گے کہ دو جو کے درمیان میں تم جو ہے گرہ لگا کر دکھا دو۔ اور بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا اس آدمی کو اللہ کی طرف سے مکلف بنایا جاوے گا کہ تم جو کے درمیان میں گرہ لگاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا اور وہ خواب بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھا کچھ اور بیان دوسرا کیا، یہ جھوٹا خواب بیان کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی وعید ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خواہ مخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے جھوٹی بات کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جماعت میری اپنی بات ماننے والی نہیں ہے، تو میں ان کو کسی بزرگ کے واسطے سے خواب کے ذریعے سے جو ہے چیز بتاؤں، حالانکہ اس نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، نہ ہی اس بزرگ نے حکم کیا ہوتا ہے، مگر اپنی بات منوانے کے لیے وہ اس طرح کا جھوٹا خواب گھڑتا ہے۔ تو یہ چیز بھی شریعت میں بری ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے خواب میں جھوٹ بیانی کی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ جھوٹ چلائے یا کسی بزرگ کے نام سے لوگوں میں جھوٹ چلائے، خواب میں آپ نے جو دیکھا ہو بہو وہی بیان کرو، اس سے الٹا اگر آپ نے بیان کیا تو دیکھا آپ نے اس روایت میں اس سے ہماری جہنم وابستہ ہے۔ کبھی کبھی انسان اور اعمال میں تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس برائی کی وجہ سے جہنم کا مزہ اس کو چکھنا پڑے گا۔ اس لیے خواب کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے، شریعت کے اندر اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ یہ حکم شرعی ہے کہ کون سا خواب ہم لوگ اپنے عمل میں لائیں اور کون سا خواب عمل میں نہ لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرعی تعلیمات کے اوپر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔